اگر امام بخاری اور امام مسلم دونوں پیدا ہی نہ ہوتے تو پھر بھی دین سلامت تھا، کیونکہ وہ روایتیں پہلے موجود تھیں اور امام بخاری کے دور میں بھی۔ سمجھا گئی بات؟ ابن تیمیہ نے بات کی۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ یہ جو ان کے مقدمے کا سب سے بڑا وکیل ہے، اس کا نام ابن تیمیہ ہے۔ وہ ذکر کرے گا کہ بخاری کی حدیث معتبر کیوں ہے، مسلم کی حدیث معتبر کیوں ہے۔ بے شک آپ کو رلانے یا ہنسانے والی کوئی بات آج نہیں بتلائی، مگر آپ کا کیس ایسا ٹائٹ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آپ جس میدان میں جائیں گے آپ کے ساتھ ٹکر لینے سے ہر آدمی گھبرائے گا۔ ہاں جی، یہ جلد نمبر 4 ہے، یہ منہاج السنہ جو شیعہ کے رد میں لکھی گئی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے منہاج السنہ، اور لکھنے والا ابن تیمیہ۔ یہ تمام سعودی عربیہ اس کا مقلد ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہر ہفتے میں 2-4 پروگرام ٹی وی پہ اس کے آتے ہیں کہ یہ مجدد اعظم ہے اور اس نے آ کر کے امت کی اصلاح کی ہے۔ امام حسین کو بانی اسلام نہیں مانتے، کہتے بانی اسلام تو نبی ہوتا ہے، اس کو بانی اسلام مانتے ہیں۔ جلد نمبر 4 ہے جی، اس کے اندر جو انہوں نے بات بیان کی ہے وہ قابل غور ہے، مولا آپ دیکھ کے خوش ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان قولنا رواہ البخاری و مسلم علامت لنا علی صحتہ، ہمارے سامنے یہ کہنا اس کو بخاری یا مسلم نے روایت کیا ہے، یہ اس کے صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہیں بخاری نے یہ بات کہی ہے، مسلم نے یہ بات کہی ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ کہتے ہیں کہ علامت لنا علی صحتہ لا انہ کان صحیحا بمجرد روایت البخاری و مسلم، کہ صرف مسلم اور بخاری میں روایت ہونے کی وجہ سے وہ پکی نہیں ہے، بلکہ بل احادیث البخاری و مسلم رواہا غیرہما من العلماء والمحدثین من لا یقصى عددہم الا اللہ، من لا یقصى عددہم الا اللہ۔ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے معتبر ہیں کہ پہلوں نے بھی ان حدیثوں کو روایت کیا ہے، پچھلوں نے بھی روایت کیا ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے، اس لیے مسلم اور بخاری کی روایت معتبر ہے، جس کا مطلب پہلے بھی اس کو روایت نہ کریں، اس وقت کے لوگ بھی روایت نہ کریں، پچھلے بھی روایت نہ کریں، پھر اللہ امام بخاری اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ ابن تیمیہ جو اس کیس کا سب سے بڑا وکیل ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنے لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے جن کی گنتی ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سا عدد صادق آئے گا۔ باتیں پلے پڑی ہیں باتیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کو اس وجہ سے معتبر نہیں مانتے کہ انہوں نے روایت کر ڈالی ہے، بلکہ اس وجہ سے معتبر مانتے ہیں کہ جو انہوں نے روایت کی ہے وہ پہلوں نے بھی روایت کی ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی روایت کی ہے، اس کے بعد کے لوگوں نے بھی روایت کی ہے۔ آگے جو خود اپنی طرف سے یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَنْفَرِدُوا وَاحِدٌ مِّنْهُمَا بِحَدِيثٍ، امام بخاری اور امام مسلم میں سے کوئی بندہ اس حدیث میں اکیلا نہیں ہے، اس وجہ سے معتبر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اکیلا ہو جائے تو جس سے باقی غیر معتبر ہیں اس نے یہ بھی غیر معتبر۔ سمجھ آ گیا؟ بل ما من حدیث الا وقد رواہ قبل زمانہ وفی زمانہ وبعد زمانہ طائف، کہا اس وجہ سے معتبر ہے کہ ان کے پہلوں نے بھی روایت کی ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی روایت کی ہے، بعد میں بھی انہوں نے روایت کی۔ وَلَوْ لَمْ يُخْلَقِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الدِّينِ شَيْءٌ، اگر امام بخاری اور امام مسلم دونوں پیدا ہی نہ ہوتے تو پھر بھی دین سلامت تھا، کیونکہ وہ روایتیں پہلے موجود تھیں اور امام بخاری کے دور میں بھی۔ سمجھا گئی بات؟ ابن تیمیہ نے بات کی۔ وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ مَوْجُودَةً بِأَسَانِيدٍ يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ وَفَوْقَ الْمَقْصُودِ، وہ اس طرح موجود تھی کہ سندیں موجود تھیں، وہ اسے مقصد پوزا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے یہ خدمت کی ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا ہے،
वगरना ये कि वो पहले की रिवायतों में मौजूद है, पिछलों की रिवायत। क्यों भी बात समझ आई है? सर नेज़े पर चढ़ सकता है, लेकिन नेज़े पर चढ़ के भी चुप रहने की तुम्हें इजाजत नहीं है, बात करनी पड़ेगी। आदमी सारी जिंदगी हर वली को बुरा कहता रहा है, लेकिन हजरत गौस के सामने से घुटने टेके।